دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، جو کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، عمر یار نے غصے سے بال کھاتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، محافظ بونے نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور زنبیل میں غائب ہو گیا۔ بڑا آیا تھا مجھے میری غلطی سے آگاہ کرنے والا، عمر یار نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات تھے، اس نے واقعی گونگے بابا کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور طیش میں آ کر سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو آنکھیں بند کیے بغیر اس کے سر پر موجود سینگوں کو کاٹ دیا تھا اور اسے فنا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں نہیں پہنچ سکا تھا، اور محافظ بونے نے اسے بتایا تھا کہ وہ خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں تب ہی داخل ہو سکتا ہے جب وہ دوسرے طلسم کی سیاہ بدروہوں سے بچنے کے لیے اپنی ساری تیاری ختم کر دے۔ اور عمر یار جانتا تھا کہ اگر اس نے وزن پیدا کرنے والا لباس اتار دیا اور منہ سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال لی تو وہ ایسے ہی خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں داخل ہو گیا تو وہاں موجود سیاہ بدروہیں اسے دوسرا سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیں گی اور عمر یار ان سے کسی طور پر بھی بچ نہیں سکے گا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر محافظ بونے کی بات مانتا ہوں تب بھی مرتا ہوں، اور اگر نہیں مانتا ہوں تب بھی مرتا ہوں۔ اگر میں ساری تیاری ختم کر کے دوسرے طلسم میں گیا تو سیاہ بدروہیں مجھے ایک لمحے میں ہلاک کر دیں گی۔ اگر میں یہیں رکا رہا تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں بھٹکتا رہوں گا، عمر یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمر یار پر جب بھی کڑا وقت آتا تھا اور وہ یقینی موت کے منہ میں پہنچ جاتا تھا تو محافظ بونا خود ہی زنبیل سے نکل کر اس کی جان بچانے آ جاتا تھا اور اسے موت کے منہ سے بھی نکال کر لے جاتا تھا، لیکن اس بار محافظ بونے نے بھی اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور عمر یار کے لیے یہ بات سہانے روح بنی ہوئی تھی کہ وہ دوسرے طلسم میں سیاہ بدروہوں سے اپنی حفاظت کیسے کرے گا۔ اب آپ ہی میری کچھ مدد کریں گونگے بابا، میں تو سخت مشکل میں آ گیا ہوں، اب میں نہ آگے جا سکتا ہوں اور نہ ہی پیچھے، میں کیا کروں؟ کہاں ہیں گونگے بابا آپ؟ عمر یار نے رونی سی صورت بنا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے گونگے بابا اس کی بات سن رہے ہوں اور وہ فوراً اس کی مدد کے لیے وہاں آ جائیں گے، مگر جواب میں گونگے بابا کی کوئی بھی آواز عمر یار کو سنائی نہیں دی۔ عمر یار مسلسل پکارتا رہا، گونگے بابا گونگے بابا۔ عمر نے اونچی آواز میں گونگے بابا کو پکارا مگر اسے جواب میں کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ محافظ بونے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس بار مجھے کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے نقصان کا جس سے میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اب میری اس طرف بھی موت ہے اور اس طرف بھی، کیا کروں اور کیا نہیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، عمر یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اسے ایک خیال آ ہی گیا۔ او اتنی آسان سی بات اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب دیکھتا ہوں کس طرح سے سیاہ بدروہیں مجھے ہلاک کرتی ہیں، عمر یار نے اچانک انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے فوراً منہ سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکالی اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ عمر نے وزنی کرنے والا نیلا لباس اتار کر اپنا دوسرا لباس پہننے کے لیے زنبیل سے لباس اور سلیمانی چادر نکالی اور اسے اپنے کاندھوں پر ڈال کر لباس کو بدلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے سلیمانی چادر اتاری تو وہ اپنے مخصوص لباس میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی، وہ زنبیل کاندھے پر لٹکائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اسی لمحے اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی، تاریکی چھاتے ہی ہر طرف سے تیز اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی، تو ہواؤں میں بدروہوں کے چیخنے اور چلانے کی بھیانک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اچانک وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ روشنی ہوتے ہی عمر یار کو اپنے گرد بھیانک اور خونخوار سیاہ بدروہیں دکھائی دیں، جن کے آدھے دھڑ تو انسانوں جیسے تھے جبکہ ان کے نچلے دھڑ دھوئیں کے بنے ہوئے تھے۔ ان بدروہوں کے سر کے بال لمبے لمبے تھے، ان کے ہاتھ بھی بے حد لمبے تھے، جن کی انگلیوں کے ناخن تیز دھار خنجروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی عمر یار دوسرے طلسم میں آیا، ان بدروہوں نے حلق کے بل چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اور منہ سے آگ کی دھاریں نکالنی شروع کر دیں۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ بدروہیں غائب ہوئیں اور فوراً عمر یار کے نزدیک آ کر نمودار ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ عمر یار کچھ کرتا، ان بدروہوں نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے گھومنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان گردباد کی شکل میں گھومنے لگیں۔ عمر یار نے ان سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، وہ ایک بدروح کے گھومتے ہوئے دائرے میں آ ہی گیا۔
دوسرے لمحے عمر ایار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بھی اس گھومتی ہوئی بدرو کے ساتھ ہی گھومتا چلا گیا۔ بدرو اور عمر ایار کے گھومنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ سوائے ہلکے ہلکے گھومتے ہوئے دھوئیں کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمر ایار کا جسم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی عمر ایار کا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہوا، گھومتی ہوئی بدرو کے چکر ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر بدرو ایک جگہ رک گئی۔ اب وہاں ہوا میں عمر ایار کے ٹکڑے ان بدروہوں کے نزدیک تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں سردار بدرو ہوں۔ میں نے سرخ جادوگر کے خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں آنے والے آدم زاد کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، اس بدرو نے اعلان کرنے والے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، جس نے عمر ایار کو اپنے حصار میں لے کر گرد باد بن کر بجلی کی سی تیزی سے گھما کر اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آقا آقا! اچانک اشمالا کی آنکھیں چمکیں اور اس نے چیخ چیخ کر زرگاش جادوگر کو آوازیں دینی شروع کر دیں، جو اپنے محل کے شاہی کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ اشمالا کی چیختی ہوئی آواز سن کر زرگاش جادوگر ہڑبڑا کر جاگ گیا اور فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کمرے میں ایک دیوار پر مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ زرگاش جادوگر نے پلنگ کے ساتھ ہی اپنی چھڑی کھڑی کی تھی جس کے سرے پر اشمالا نامی کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ اشمالا کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر زرگاش جادوگر کی نیند ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے چھڑی اٹھائی اور اشمالا کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ کیا بات ہے اشمالا، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ زرگاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر ایار خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اور اشمالا نے پریشانی کے عالم میں کہا، دوسرے مرحلے میں؟ کیا مطلب؟ کیا اس نے سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو فنا کر دیا ہے؟ اور تم یہ کہہ کر خاموش کیوں ہو گئی؟ زرگاش جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ عمر ایار نے خزانہ طلسم کا پہلا مرحلہ عبور کر لیا ہے آقا۔ اس نے نہ صرف سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدرو کو پہچان لیا تھا بلکہ اسے آگ میں جلا کر اس کے دونوں سینگ بھی کاٹ کر پھینک دیے تھے، جس کی وجہ سے سینگوں والی سرخ بدرو فنا ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہم شکل تمام سرخ بدروہیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی عمر ایار نے دوسرے مرحلے میں جانا چاہا۔ دوسرے مرحلے میں محافظ سیاہ بدروہیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیز رفتار ہیں، اور وہ دوسرے طلسم میں آنے والے پر فوراً حملہ کرتی ہیں اور انہیں دوسرے سانس لینے کا موقع نہیں دیتی۔ عمر ایار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آقا۔ عمر ایار جیسے ہی دوسرے طلسم میں داخل ہوا، اس پر سیاہ بدروہیں ٹوٹ پڑیں اور عمر ایار کو لے کر طوفانی گرد باد بن کر عمر ایار کو اپنے ساتھ گھمانا شروع کر دیا۔ ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے عمر ایار اس گرد باد میں خود کو بچا نہیں سکا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، اشمالا نے کہا، اور زرگاش جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ عمر ایار ہلاک ہو چکا ہے؟ زرگاش جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، بظاہر مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، اشمالا نے کہا۔ بظاہر کیا مطلب؟ یہ تمہاری بظاہر سے کیا مراد ہے؟ زرگاش جادوگر نے کہا۔ میں عمر ایار کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رہی ہوں آقا، مگر اشمالا ایک بار پھر کہتے کہتے رک گئی۔ یہ تم بار بار کہتے کہتے رک کیوں جاتی ہو؟ مجھے پوری بات بتاؤ، تمہارے ادھورے فکروں سے مجھے شدید کفت ہوتی ہے، زرگاش جادوگر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر رکیں آقا، مجھے تصدیق کرنے دیں کہ جس لاش کے ٹکڑے میں دیکھ رہی ہوں وہ واقعی عمر ایار کی ہے یا نہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر تو واقعی عمر ایار ہلاک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو فوراً میرے ساتھ خزانہ طلسم میں جانا پڑے گا، ورنہ خزانہ طلسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، اور آپ خزانہ طلسم کا سنہری خزانہ کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکیں گے، اشمالا نے کہا۔ او نہیں نہیں، جلدی کرو، میں تمہارے ساتھ ابھی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، زرگاش جادوگر نے گھبرا کر کہا۔ اشمالا کی سرخ روشنی کم ہوئی اور پھر بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب اشمالا بے جان دکھائی دے رہی تھی۔ زرگاش جادوگر اس کی جانب انتہائی بے تاب اور بے چین نظروں سے
دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اشمالا کی آنکھیں تاریک رہیں، پھر اچانک ان میں روشنی ابھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سرخ ہونا شروع ہو گئیں۔ کیا معلوم ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ، زرگاش جادوگر نے اس کی آنکھیں روشن ہوتے دیکھ کر تیز لہجے میں پوچھا۔ ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے آقا۔ میں نے اس طلسم میں جا کر قریب سے عمر یار کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں ہر طرف سیاہ بدروہیں موجود ہیں جو مجھے دیکھ کر غرانا شروع ہو گئی تھیں، اور انہوں نے مجھے فوراً طلسم سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اگر میں مزید وہاں رکتی تو سیاہ بدروہوں کی سردار مجھے منہ سے آگ اگل کر فوراً جلا کر بسم کر دیتی، اس لیے میں فوراً وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ اشمالا نے کہا۔ تو پھر اب کیسے پتہ چلے گا کہ عمر یار ہلاک ہوا ہے یا نہیں، اور دوسرے طلسم میں جس لاش کے ٹکڑے ہیں وہ عمر یار ہی ہے یا نہیں؟ زرگاش جادوگر نے بے چینی سے پوچھا۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں آقا، اشمالا نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سوچ طویل ہو جائے، تم یہاں سوچتی رہ جاؤ اور وہاں خزانہ طلسم ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، زرگاش جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا۔ میں ایک بار پھر یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ عمر یار ہلاک ہوا ہے یا نہیں، اشمالا نے زرگاش جادوگر کو غصے میں دیکھ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جلدی کرو اشمالا، جلدی یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ عمر یار خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں داخل ہو گیا ہے اور اس پر سیاہ بدروہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ زرگاش جادوگر نے کہا۔ میں عمر یار پر مسلسل نظریں رکھی ہوئی تھی آقا۔ میں نے عمر یار کو دوسرے طلسم میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ عمر یار جیسے ہی وہاں نمودار ہوا، سیاہ بدروہیں اسے کوئی موقع دیے بغیر اس کے سر پر پہنچ گئی تھیں، اشمالا نے کہا، اور پھر اس نے زرگاش جادوگر کو عمر یار کے گرد باد میں جانے اور اس کے جسم کے ٹکڑے اڑنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ اگر تم نے عمر یار کے خود ٹکڑے اڑتے دیکھے ہیں تو تمہیں اب کس بات کا شک ہے کہ لاش کے وہ ٹکڑے عمر یار کے نہیں ہوئے؟ زرگاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، عمر یار گوشت پوست کا انسان ہے، اس کی رگوں میں خون بھی گردش کرتا ہے۔ میں نے جب اس کے ٹکڑے اڑتے دیکھے تو اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا، جبکہ اس کے ٹکڑے اڑتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کا خون کا اچھلنا بھی ضروری تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بھی مجھے عمر یار کی لاش کے ٹکڑے سے خون کی ایک بوند بھی ٹپکتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ عمر یار نہیں بلکہ اس کا کوئی ہم شکل پتلا تھا، اشمالا نے کہا، اور زرگاش جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اشمالا کی جانب دیکھنے لگا۔ عمر یار کا ہم شکل پتلا؟ یہ عمر یار کا ہم شکل پتلا کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ عمر یار کا ہم شکل پتلا تھا تو پھر عمر یار کہاں ہے؟ کیا وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ زرگاش جادوگر نے اسی طرح انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، یہی تو حیرت کی بات ہے، مجھے نہ تو کہیں عمر یار دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی اس طلسم میں مجھے عمر یار کی بو محسوس ہو رہی ہے، اشمالا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، اگر عمر یار ہلاک نہیں ہوا ہے تو وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ زرگاش جادوگر نے کہا۔ اور ایک اور حیرت انگیز بات ہے آقا، اشمالا نے کہا۔ وہ کیا؟ زرگاش جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ عمر یار کی لاش کے تو سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے کاندھے پر جو تھیلا ہے جسے وہ زنبیل کہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور طلسم میں یوں تیرتی پھر رہی ہے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اشمالا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارے خیال میں عمر یار کے ساتھ اس کی زنبیل کے بھی ٹکڑے اڑ جانے چاہیے تھے؟ زرگاش جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا۔ جس وقت سیاہ بدرو نے گرد باد کے طوفان میں عمر یار کو اپنی زد میں لیا تھا، تب یہ زنبیل عمر یار کے کاندھوں پر ہی تھی۔ عمر یار کے تو فوراً ہی ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے تھے، لیکن اس زنبیل کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب زنبیل ہر طرف اڑتی پھر رہی ہے جیسے اسے کوئی نادیدہ طاقت لے کر اڑتی چلی جا رہی ہو، اشمالا نے جواب دیا۔ کیا تم کسی طرح سے وہ زنبیل یہاں لا سکتی ہو؟ زرگاش جادوگر نے پوچھا۔ نہیں آقا، میں اس طلسم میں اب صرف جھانک سکتی ہوں، اگر اب میں دوبارہ وہاں گئی تو سیاہ بدروہوں کی سردار بدرو نے مجھے نہیں چھوڑنا اور فوراً ہی مجھے فنا کر دے گی، اشمالا نے کہا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ زنبیل خود بخود کیسے اڑ رہی ہے، اور عمر یار اگر ہلاک نہیں ہوا ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ زرگاش جادوگر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں آقا، اشمالا نے کہا۔ کتنی دیر تک تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زرگاش جادوگر نے بے چینی سے پوچھا۔ بس چند لمحے آقا، اشمالا نے کہا، اور ایک بار پھر اس کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔
ہوں، اب میں کیا کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر و عیار حقیقت میں ہلاک ہو گیا ہو اور میں یہاں بیٹھا یہی سوچتا رہ جاؤں کہ عمر و عیار ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ جب تک اشمالہ کو کچھ پتہ چلے گا اس وقت تک اگر خزانہ طلسم غائب ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ زرگاش جادوگر نے غصے سے اور پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بدستور کھوپڑی پر جمی ہوئی تھیں جس کی آنکھیں بدستور تاریک تھیں۔ جلدی کرو اشمالہ، مجھے کچھ تو بتاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ میں بے حد پریشان ہوں۔ زرگاش جادوگر نے کھوپڑی کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو اچانک کھوپڑی کی آنکھیں دوبارہ سے روشن ہونی شروع ہو گئیں۔ عمر و عیار زندہ ہے آقا، اشمالہ نے اچانک چیختے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر زرگاش جادوگر ایک بار پھر بری طرح سے اچھل پڑا۔ عمر و عیار زندہ ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم نے عمر و عیار کو اپنی آنکھوں سے ٹکڑے اڑتے دیکھے ہیں اور اب کہہ رہی ہو کہ عمر و عیار ابھی زندہ ہے۔ زرگاش جادوگر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آقا، سب کچھ بتاتی ہوں، اشمالہ نے کہا اور پھر وہ عمر و عیار کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے جس عمر و عیار کے ٹکڑے اڑتے دیکھے تھے وہ کون تھا اور اب وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ عمر و عیار ہلاک نہیں ہوا ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر زرگاش جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں جسے اشمالہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ عمر و عیار نے لباس بدلنے کے لیے سلیمانی چادر اوڑھی اور غائب ہو کر فوراً اپنی زنبیل میں گھس گیا۔ زنبیل میں جاتے ہی اس نے زنبیل سے ایک اور طلسمی پتلے کو باہر نکال دیا تھا تاکہ وہ اس کی جگہ لے لے۔ پتلا جو ماش کے آٹے کا بنا ہوا تھا اس نے زنبیل سے نکلتے ہی عمر و عیار کی زنبیل اپنے کاندھے پر ڈال لی تھی۔ عمر و عیار جیسے ہی زنبیل میں داخل ہوا اور اس کی جگہ اس کا ہم شکل پتلا زنبیل سے باہر آیا، وہاں ہر طرف تاریکی چھا گئی اور عمر و عیار دوسرے طلسم میں داخل ہو گیا۔ سیاہ بدرو نے جس عمر و عیار کو طوفانی گردباد میں لے کر گھمایا تھا وہ عمر و عیار نہیں تھا بلکہ اس کا ہم شکل پتلا ہی تھا۔ عمر و عیار چونکہ زنبیل کے اندر تھا اس لیے اسے بلا گردباد سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اس کا پتلا جو گردباد میں بجلی کی سی تیزی سے گھوم رہا تھا وہ دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ عمر و عیار زنبیل میں ہونے کے باوجود باہر کا ماحول صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہم شکل پتلے کے ٹکڑے اڑتے دیکھے تو وہ خود بھی کانپ کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ زنبیل سے اپنا ہم شکل پتلا نہ نکالتا اور اس کی جگہ خود نہ ہوتا تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ پتلے کے تو ٹکڑے اڑ گئے تھے لیکن عمر و عیار کی زنبیل محفوظ تھی، وہ گردباد سے نکل کر ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی تھی۔ عمر و عیار کے پتلے کے ٹکڑے اڑتے ہی سیاہ بدرو جو طوفانی گردباد بنی ہوئی تھی وہ ایک جگہ رکتی چلی گئی۔ میں سردار بدرو ہوں، میں نے سرخ جادوگر کے خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں آنے والے آدم زاد کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں۔ اس بدرو نے جس نے عمر و عیار کے پتلے کو گردباد کے طوفان کی زد میں لے کر اس کے ٹکڑے اڑائے تھے، چیختے ہوئے اعلان کر کے کہا تو عمر و عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے اسی بات کا تو انتظار تھا کہ ان میں سے کون سی بدرو اپنی زبان سے خود بتائے گی کہ وہ سیاہ بدروہوں کی سردار ہے۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان سیاہ بدروہوں میں سردار بدرو کون ہے۔ عمر و عیار چونکہ زنبیل کے اندر تھا اور وہ زنبیل کو کہیں بھی لے جا سکتا تھا اس لیے وہ زنبیل کو اس طرف لے آیا جہاں سردار سیاہ بدرو تھی۔ سردار بدرو کے نزدیک آتے ہی عمرو نے زنبیل سے سرخ پاؤڈر سا نکال کر سیاہ بدرو پر اچھال دیا جس سے سیاہ بدرو کا اوپر والا جسم سرخ پاؤڈر سے بھر گیا۔ سردار بدرو چونک کر اپنے جسم پر پڑے ہوئے پاؤڈر کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہوا میں تیرتا ہوا تھیلا پکڑنا چاہا لیکن عمر و عیار زنبیل تیزی سے پیچھے لے گیا۔ تھیلا پیچھے جاتے دیکھ کر سردار بدرو تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر زنبیل کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن عمر و عیار زنبیل دائیں بائیں اور اوپر نیچے کر کے اس کے ہاتھوں میں جانے سے بچا رہا تھا۔ چند لمحے سیاہ بدرو تھیلا پکڑنے کی کوشش کرتی رہی، پھر وہ ایک جگہ رکی اور اس نے اچانک باڑ جیسا منہ کھول کر زور سے زنبیل پر پھونک ماری۔ اس کے منہ سے آگ کا طوفان سا نکل کر زنبیل پر پڑا۔ ایک لمحے کے لیے عمر و عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے زنبیل کے ساتھ ساتھ اسے بھی آگ لگ گئی ہو، لیکن یہ محض اس کا احساس تھا۔ آگ کی پھوار جیسے ہی ختم ہوئی آگ کی سرخی بھی کم ہو گئی لیکن اس آگ میں زنبیل کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔
سردار بدرو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس تھیلے کو دیکھ رہی تھی جو اس قدر آگ پھینکنے کے باوجود بھی ابھی تک سلامت تھا۔ سردار بدرو نے ایک بار پھر منہ کھول کر زنبیل پر آگ کی دھار پھینک کر اسے جلانے کی کوشش کی، لیکن زنبیل کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تو اس نے منہ بنا لیا اور پلٹ کر وہاں سے واپس جانے لگی۔ یہ دیکھ کر عمرو نے زنبیل اس کے پیچھے لگا دی۔ اب بدرو جسم کے نچلے حصے سے دھوئیں کی لہریں اڑاتی ہوئی آگے آگے اڑی چلی جا رہی تھی اور زنبیل اس کے پیچھے تیزی سے تیرتی جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر سردار بدرو ایک جگہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے پیچھے آتا ہوا تھیلا دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ تھیلا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ سردار بدرو نے گھراتے ہوئے کہا۔ عمر یار اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس نے زنبیل میں سے ہی سلیمانی چادر اوڑھی اور اچھل کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ سردار بدرو غور سے تھیلے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے نکلتے ہی زنبیل کو دوبارہ اپنے کندھے سے لٹکا لیا۔ اس نے زنبیل سے 2 خنجر نکالے اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سردار بدرو کے نزدیک آ گیا۔ جیسے ہی عمر یار سردار بدرو کے نزدیک آیا، سردار بدرو یکلخت بری طرح سے چونک پڑی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں عمر یار موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے سامنے کسی کے ہونے کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عمر یار اچھلا اور اس نے خنجر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر سردار بدرو کی آنکھوں میں مار دیے۔ عمرو نے دونوں خنجر اس قدر طاقت سے سردار بدرو کی آنکھوں میں مارے تھے کہ وہ دستوں تک سردار بدرو کی آنکھوں میں اتر گئے تھے۔ سردار بدرو کے حلق سے دھاڑتی ہوئی خوفناک چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ عمر یار اس کی دونوں آنکھوں میں خنجر مار کر وہیں رک گیا تھا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سردار بدرو کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سردار بدرو کچھ دیر پیچھے ہٹتی رہی، پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا سارا وجود سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی سردار بدرو کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہوا، وہاں موجود دوسری سیاہ بدروہیں بری طرح سے چیخنا شروع ہو گئیں اور پھر ان کے وجود بھی دھماکوں میں کے ساتھ دھوئیں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کچھ دیر تک ان بدروہوں کے گرد دھواں چھایا رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ جیسے ہی دھواں ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہوا، اچانک ایک بار پھر سے اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بے شمار روحیں بری طرح سے چیختی ہوئی چلا رہی تھیں۔ آہ مجھے مارا عمر یار نے، میں سردار بدرو تھی۔ ان چیخوں کے دوران ایک بھیانک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر وہاں خاموشی چھاتی چلی گئی۔ چند لمحوں تک وہاں اندھیرا چھایا رہا، پھر جس طرح دن کا اجالا شروع ہوتا ہے اسی طرح اچانک وہاں روشنی پھیلنے لگی۔ روشنی ہوتے ہی عمر یار نے خود کو ایک بہت بڑے مکان میں پایا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ وہ اس مکان کے صحن میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے 3 دروازے تھے۔ تینوں دروازے بند تھے۔ دروازے بالکل ایک جیسے تھے، ان کے رنگ سرخ رنگ تھے۔ لگتا ہے میں تیسرے طلسم میں آ گیا ہوں۔ یہی وہ 3 کمرے ہیں جن میں سے ایک سنہری خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ عمرو نے ان کمروں کے دروازوں کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، یہ خزانہ طلسم کا تیسرا اور آخری طلسم ہے۔ اسی لمحے محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر کہا تو عمرو اسے تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گیا۔ میں نے تمہیں بلا کر کچھ پوچھا ہے جو تم خود ہی مجھے بتانے چلے آئے ہو، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کو میری ضرورت نہیں ہے اور اس طلسم کے بارے میں بھی آپ کو گونگے بابا نے بتا رکھا ہے، لیکن اس طلسم کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ضروری ہے جو تم نے کہا تھا کہ اس معاملے میں تم میری مدد نہیں کرو گے، عمرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی مدد اب بھی نہیں کرنے آیا ہوں، بس آپ کو آنے والے خطروں سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ یہی نہ کہ ان کمروں میں ایک خزانہ کا کمرہ ہے اور باقی 2 میں طلسمات ہیں جنہیں اگر میں نے غلطی سے کھول دیا تو بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاؤں گا، عمرو نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، گونگے بابا نے آپ کو جو بتایا تھا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دھیان سے اور ہوشیاری سے ان کمروں میں سے ایک کمرے کو کھولنا ہے۔
جو کمرے خالی ہیں ان میں ہزاروں طلسمات بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ غلطی سے ان میں سے کسی ایک کمرے میں چلے گئے تو آپ 1000 طلسمات کا شکار ہو جائیں گے۔ ان دونوں کمروں میں آپ کو ایک ایک 1000 طلسمات پار کرنے ہوں گے، جن سے گزرتے ہوئے آپ کی عمر تو بیت جائے گی، تب بھی وہ طلسمات ختم نہیں ہوں گے۔ محافظ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمر یار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ 1000 طلسمات! عمر یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، اگر آپ ان طلسمات میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں خزانے والے کمرے میں ہی جانا ہوگا، محافظ بونے نے کہا۔ میں کوشش کروں گا، عمر نے ہکلا کر کہا۔ 1000 طلسمات کا سن کر واقعی اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو خزانے کے بارے میں بھی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کو گونگے بابا نے نہیں بتائی تھی، محافظ بونے نے کہا۔ او، ایسی کون سی بات ہے جو مجھے گونگے بابا بتانا بھول گئے تھے؟ عمر نے چونک کر کہا۔ گونگے بابا آپ کو بتانا بھولے نہیں تھے، جب تک آپ ان کمروں تک نہ پہنچتے اس وقت تک گونگے بابا بھی آپ کو خزانے والے کمرے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ مجھے بھی یہاں آنے پر معلوم ہوا ہے کہ اس کمرے میں بھی ایک طلسم ہے جسے ختم کرنے کے بعد ہی آپ وہاں سے خزانہ اٹھا سکتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیسا طلسم ہے؟ عمر نے پوچھا۔ خزانے کے ڈھیر میں 3 سیاہ ناگ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوں گے اور خزانے کی طرف بڑھیں گے، وہ تینوں ناگ نکل کر آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر آپ ان تینوں ناگوں پر جوابی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ناگ تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود سارا خزانہ بھی غائب ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سارا خزانہ غائب ہو کر 1000 طلسمات والے کسی کمرے میں چلا جائے گا، جہاں سے آپ کے لیے دوبارہ وہ خزانہ حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ ارے باپ رے! اگر میں نے ان ناگوں کو نہیں مارا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ ان کو ہلاک کیے بغیر میں زندہ کیسے بچوں گا؟ عمر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خزانے کے ڈھیر کے پاس ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ نیلے رنگ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ پردے کے نیچے آپ کو 2 انسانی کھوپڑیاں دکھائی دیں گی۔ جیسے ہی سیاہ ناگ نکل کر آپ پر حملہ کریں گے، آپ ان سے بچتے ہوئے ان کھوپڑیوں کے پاس پہنچ جانا اور ان دونوں کھوپڑیوں کو تلوار حیدری سے آپ توڑ دینا۔ کھوپڑیوں کے ٹوٹتے ہی تینوں ناگ غائب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ وہاں اطمینان سے سارا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ او ٹھیک ہے، ان ناگوں کا طلسم ختم کرنے کے لیے مجھے کھوپڑیوں کو توڑنا پڑے گا، عمر یار نے کہا۔ ہاں آقا، اور اب میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی، محافظ بونے نے کہا۔ کون سی بات بتاؤ؟ عمر نے کہا۔ کوشش کریں کہ آپ سنہری خزانہ اس بار اپنی زنبیل میں نہ ڈالیں بلکہ اسے کسی اور جگہ رکھیں، محافظ نے کہا۔ خزانہ زنبیل میں نہ ڈالوں، اسے کسی اور جگہ رکھوں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کمرے میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اسے زنبیل میں نہ ڈالوں۔ اگر میں اتنا بڑا خزانہ زنبیل میں نہیں ڈالوں گا تو اور کہاں ڈالوں گا؟ میرے سامان کی جیبیں تو اتنی بڑی نہیں ہیں کہ سارا خزانہ اس میں سما جائے، عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کو جو مشورہ دینا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ اب میں چلتا ہوں، محافظ بونے نے کہا اور وہ زنبیل میں غائب ہو گیا۔ یہ محافظ بونا مجھے زنبیل میں خزانہ ڈالنے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا مگر اسے محافظ بونے کی بات کا کچھ بھی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں سوچوں گا، مجھے خزانہ کہاں رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تینوں کمروں میں سے کس کمرے کو کھولوں جس میں خزانہ موجود ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطی سے طلسمات والے کمرے میں داخل ہو جاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو میری زندگی انہی طلسمات کو سر کرتے کرتے گزر جائے گی، عمر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ اور ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، اس پر کنڈے اور تالے کی طرح دیکھنے لگا۔ تالے میں ایک کھانچا سا بنا ہوا تھا جس پر ایک چابی کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں چابی لگانے کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ گونگے بابا نے عمر کو بتایا تھا کہ اس تالے میں اسے اپنا خون ڈالنا ہوگا جس سے چابی کے بغیر ہی تالا کھل جائے گا۔ اس کا خون پی جانے سے تالا خود بخود ہی
کھلتا چلا جائے گا۔ لو دوستو، آپ کو آج عمر یار اور طلسمی خزانے کا میں نے 10واں حصہ سنا دیا ہے۔ کہانی اب اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ عمر یار یہ خزانہ حاصل کر پائے گا یا نہیں، یا پھر عمر یار اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد بھی کھو دے گا، اس کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اس کہانی کو سنتے رہیے۔ اگر آپ اس کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو اس کے سارے پارٹ میرے چینل پر موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔